توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ حج سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، میں چند لمحے تمہید کے لیے چاہیے اور اس کے بعد جس ذات پاک کا جشن منا رہے ہو اس کی طرف میں اپنے بیان کو بڑھاتا ہوں۔ ارشاد ہے اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے ساتھ رہنے کو گھر دیا اور اس سے یہ وعدہ لیا تجھے کعبے کے قریب رہنے اس شرط پہ دیا جا رہا ہے کہ طہر بیتیا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ جو جو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ طاہر بیتیا، طاہر رکھنا میرے بیت کو، میرے گھر کو، کیا میرے لیے؟ للطائفین والقائمین، طواف کر کے کعبے میں قیام کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات نقوی صاحب میں نے شروع اس لیے کی ہے، یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، عوام تو پھر عوام ہیں جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں اپنے مغز جہالت کی بنیاد پر، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں 6 مہینے کا بچہ ہے علی اصغر، یار وہ کیا کر سکتا ہوگا؟ تو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کا کیا کر سکتا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو رہنے کو گھر دیا اور شرط یہ رکھی طاہر بیتیا، میرے گھر کو طاہر رکھنا، للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے اس سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دو لوگوں میں حج کی، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کی وادیوں سے، عمیق گھاٹیوں سے لوگ پیدل تیری خدمت میں دوڑے چلے آئیں گے، لاغر اونٹنیوں پہ سوار ہو کے دوڑے چلے آئیں گے۔ اب یہاں سوچنے والی بات سعید بھائی یہ ہے، حج اللہ کا ہے اور اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے یاتو کا، تیری خدمت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اگر حج میں خدا کے ہوتے ہوئے حجت کی حاضری ہو سکتی ہے تو سجدوں میں حجت کی حاضری جو العظمت اللہ۔ جو بس تمہید ختم ہونے والی ہے۔ 73 فرقے کی تفسیریں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں 73 فرقے کی، کہ حضرت ابراہیم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور اونچی آواز سے پکارے حلم الحج، لکھا ہوا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے وہ نطفے جو آباء و اجداد کی صلبوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جس نے لبیک کہی وہی حج پہ جاتا ہے۔ اللہ جانے اب میرا بیان آبادی میں ہے یا ویرانے میں، کون سوچ کا بیمار ہے، کون ماننے کی عادت رکھتا ہے۔ ماننے والوں کے لیے ایک جملہ ہے۔ اب میرا سوال ہے، شیعہ ہو تو اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا، سنی ہو تو مرضی کے عالم سے رابطہ کر لینا،
کہ اگر نطفوں کو شعور نہیں تھا تو اللہ نے کیوں کہا اذن فی الناس بالحج، کہ لوگوں میں حج کی اذان دے؟ تو ماننا پڑے گا نطفے سن بھی رہے تھے، شعور بھی رکھتے تھے، لبیک بھی کہہ رہے تھے۔ وہ باپ کی صلب کا نطفہ بیت اللہ کا شعور رکھتا ہے، حسین کے ہاتھوں کا اصغر اللہ کا شعور۔ العظمت میں تم سے راضی۔ ہاں یہ عمریں تیرے میرے لیے فائدہ مند ہیں، یہ نقوی صاحب ہمارے خانوادوں میں ہوتا ہے، یہ بچہ ہے، یہ لڑکا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ جوان ہے، یہ باشعور ہے، یہ بے شعور ہے، لیکن آل محمد کے گھرانے میں عمر نہیں دیکھی جاتی، روح دیکھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جگہ پڑی ہے۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے شہزادے کا؟ جو نہیں بولے ہو تمہاری تحقیق اور ہے یا شرما رہے ہو؟ علی اصغر، نام علی ہے، رکھا کس نے؟ نہیں، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے۔ ازل میں نقوی صاحب جب خدا اور حسین کا معاہدہ ہوا تھا، حسین نے ہر شہید کا نام بھی لکھوا دیا تھا، عمر بھی لکھوا دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جو نہیں؟ تو ازل میں اس کا نام علی ہے۔ اب میرے ایمان اور تحقیق میں تو اللہ نے رکھا، لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے چلو کوئی کہے حسین نے رکھا، تو حسین کا رکھا خدا سے جدا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تو نام علی ہے، تو جو علی ہوتا ہے وہ ہاتھوں پہ ہو تو کم از کم نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ابھی قرآن نازل ہونے میں 10 سال دیر ہوتی ہے، وہ پڑھ دیتا ہے کیونکہ نام علی ہے۔ اگر اس چھوٹے بدن میں حقیقت علویہ حسین کو نظر نہ آتی کبھی نام علی نہ رکھتے۔ اب ایک فکرہ ہے شہید زیدی تیرے سامعین کے لیے، فکرہ نہیں تحفہ ہے اس جشن کا، اگر سنبھال سکیں۔ حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے زمانے کو بتایا ہے کہ میں برآمد علی سے ہوا ہوں، لیکن میں نے حقیقت علویہ کو یوں سمیٹا ہے کہ مجھ سے علی 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 نکلتے چلے جاتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں یہ مرتبہ ہے، اور نقوی صاحب یہ حقیقت قاہرہ ہے کہ حقائق کی دنیا میں جو چیز وجود میں جتنی مختصر ہوتی ہے
یہ علم جوہر کا قانون ہے، وہ طاقت میں اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ذرہ تراب، مٹی کا ایک ذرہ تقسیم ہوتے 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 جب جز لا یتجزا، یعنی وہ جز جو پھر جز نہ بن سکے، جب ناقابل تقسیم جز بنتی ہے تو اسی کو ایٹم کہتے ہیں۔ تو وہ ذرہ تراب ہے، اصغر جوہر بو تراب ہے۔ العظمت للہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، شوکت بیٹے سے روز شعر سنتے ہو، میں دو شعر سناؤں تمہیں؟ گو تسلیم شاہ جا کے سننا ہے، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ گو مولانا جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، گو مولانا جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا، اور امجد گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا۔ اب دیکھ رہے پیاس میں زور گھٹتا ہے نا، تو اب علی اصغر کے گھٹے ہوئے زور کو دیکھنا ہے۔ گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا۔ آج جشن ہے، کسی ماتھے پہ مجھے شکن دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا۔ دلیل وہ دینے لگا ہوں ہاشمی کے زمین ٹلے زمان ٹلے۔ یہ جملہ میرا نہیں، میرے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین ٹلے زمان ٹلے، امیر محمد کی بات کبھی نہ ٹلے۔ تو میں آج وہی کہنے لگا ہوں کہ دلیل وہ ہے زمین زمان ٹل جائیں گے، میرا دعویٰ اور میری بات اپنی جگہ پہ اٹل کھڑی رہے گی۔ گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں جائے۔ نہیں، اب یہیں سے دیکھ لو، تمام شہداء کے بعد علمدار گیا، اور علمدار کے بعد علی اصغر گیا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل جیسی ترتیب تھی نقوی صاحب باب الحوائج ہونے کی، مسلم پہلا باب الحوائج تھا، محرم سے پہلے مارا گیا، عباس چوتھا باب الحوائج، اصغر پانچواں۔ ہاں میں عالمان ویسے ان کے جانور حاجت روا ہیں، جی یہ فقط بات نہیں تحقیق ہے۔ حدیث باقری ہے من ارتبط دابتا وهو منصوب الینا ادر اللہ علیہ رزق وکان عونا لقضاء حوائجہ، فرماتے جو بندہ ایسا جانور پالے جو ہم سے منصوب ہو، ایک تو اللہ اس پہ رزق کی بارش کر دیتا ہے اور وہی جانور اس کے حاجات پورا کرنے میں اس کا مددگار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں تو ویسے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان سے منسوب جانور حاجت روا ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے 5 باب الحوائج ہیں۔ پہلے جناب مسلم، یہ نہیں کہ مسلم کی طاقت میں کوئی شک ہے، کوئی چیز مصلحتاً وہ نہ دیں، تو پھر دوسرا باب الحوائج نجف والا ہے، اس سے مانگو۔ اب علی کی طاقت میں علی والے کو تو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مصلحتاً عطا نہ کریں تو پھر تیسرے باب الحوائج والی بغداد ہیں سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام، اگر وہ نہ دے کسی مصلحت کی بنیاد پر تو پھر جس کے علم اٹھاتے ہو یہ چاروں خالی لوٹا دیں۔ باب الحوائج شہزادہ امکان علی اصغر علیہ السلام۔ اب ٹیسٹ لینے لگا ہوں، تم ہمارا ہر مجلس میں لیتے ہو، کبھی ہمیں بھی حق دے دیا کرو کہ ہم بھی تمہارا امتحان لیں۔ میں لینے لگا ہوں اور ابھی آزماؤں گا کہ تم میں کون ولا، سماعت اور سمجھنے کے ہنر کے کتنے پانی میں ہو۔ سر اٹھانا، یہ 5واں باب الحوائج ہے۔ عالم رویا میں ایک عالم ربانی کی خواب میں سرکار سلطان کربلا سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولا میرا ایمان ہے تیرا بیٹا 5واں باب الحوائج ہے، لیکن اسے 5ویں درجے پہ رکھا گیا ہے، کیا یہ سب ابواب الحوائج سے برات اگر ہے؟ مولا تو وہ ہے، تو خود وہ ہے جو مقدر میں نہیں ہوتا۔ جو لوح محفوظ میں نہیں ہوتا، اگر تیری مشیت کروٹ لے لے، تیرا مزاج کروٹ لے لے تو عطا کر دیتا ہے، اور مشیت کو بھی خاموشی کی مہر لگانا پڑتی ہے۔ کیا تجھ سے بھی برات اگر ہے اصغر، جو سلطان کربلا نے کہا لکھ حلال زادے اپنے دل کے کاغذ پر، مولا نے مسکرا کے کہا نا اقول لربی وہذا یعترضہ، کہا میں اللہ سے حجت کرتا ہوں، اصغر اڑ جاتا ہے۔ ملیں گے، شام چلیں گے، بھر کے پیئیں گے، عرش پہ دیکھو، گوش پہ دیکھو، یا جھوم سے بولو، یا دور سے بولو، یا دور سے بولو،
العظمت العظمت للہ. ارادے ہاں ہاں جی سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں شہزادہ پاکی سردار صاحب زیارت میں ملک عباس جملے موجود ہیں. ہاں چھوٹا نہیں دیکھنا، اس میں جملہ یہی ہے: السلام علی الجسد الصغیر والروح الکبیر. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. جو ترجمہ کی تو شفیق زیدی پھول ضرورت نہیں ہے لیکن کر رہا ہوں. چھوٹے بدن پر سلام، سب سے بڑی روح پر سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذہن میں رہے، یہ تو مولانا ویسے ہی ازل سے اللہ نے قانون بنایا طارق جاوا کہ حق پہ وہی حجت ہوتی ہے جس کی گواہی گہوارے والا دے. نہیں بولے بڑی بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں حضرت یوسف جب دین کے بادشاہ تو پہلے تھے، جب مصر کے بھی بادشاہ بن گئے تو کہا اللہ میاں میں وزیر کس کو بناؤں؟ کہا کل صبح کی نماز پڑھ کے مصر کے دروازے سے باہر نکلنا، جو بندہ سب سے پہلے ملے وہی تیرا وزیر ہے. آ گیا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا بندہ مل گیا. یہ وزیر ہے میرا، اتنی بڑی سلطنت کا. آواز کو کہتا ہے ناک بھاؤ مت چڑھا، میرے انتخاب پہ انگلی مت اٹھا، اسے وزارت بھی دے اور اس کا شکریہ ادا کر. پالنے والے کس احسان کا؟ کہا یاد ہے جب زلیخا نے تیرا کرتا پھاڑ لیا تھا. تیری عصمت اور کردار دونوں زد میں تھے، بچے کیسے تھے؟ پالنے والے گہوارے میں ایک سوئے ہوئے بچے نے گواہی دی. اللہ نے کہا وہی تو جوان ہو کے سامنے آیا. سمجھ گیا؟ جو ہاں پچھلی گل کا پتا سی، اگلی کا اج پتا لگا. ہاں یوسف کی حقیقت گہوارے والے نے بتائی، مریم کی عصمت گہوارے والے نے بچائی، اور حسین کی گواہی جو العظمت للہ العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں دوستو یا نہیں؟ جسد صغیر پر سلام، روح کبیر پر سلام. ہاں اور آؤ آج ایک مغالطہ دور کروں. یہ تو سنتے ہو پڑھنے والے کسی اور رخ میں لے جاتے ہیں کہ چلو میں خون لیا تھا شہزادہ عالم کا. وہ اپنی توجیہیں بیان کرتے ہیں، میں تو نقوی صاحب وہی بیان کروں گا جس کا تعلق علم سے ہے، جو حقیقت ہے اور جو میں نے پڑھ رکھا ہے. ملک اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ کیوں لے لیا تھا چلو میں حسین نے یہ خون، اور میرے علم کے بھی پسینے چھوٹ گئے ہیں اور میرے بدن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ذمہ داری سے مائک پر یہ لفظ کہہ رہا ہوں. علماء ربانیین نے لکھا کہ حسین کا یہ عمل دلیل ہے کہ کون حوض الدم من انفس ذخائر آل محمد. حسین نے زمین پر اس خون کو نہ گرنے دے کر یہ بتا دیا کہ آل محمد کے نفیس ترین ذخیروں میں شامل ہے یہ لہو.
پلے پڑ رہی ہے بات؟ پلے پڑ رہی ہے بات؟ نہیں میں یوں بتاتا ہوں. ہر شہید کا خون زمین نے جذب کیا، اصغر کا خون جسم حسینی نے ضم کیا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ میں آئی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تسلیم شاہ میری تو جرت نہیں، کیونکہ حسین کا خون تو زمین پہ گرا، اس لیے میرے علم کے ہاتھ کھڑے ہیں. اب پتہ نہیں اس لہو میں راز کیا تھے، اس لہو میں اسرار کیا تھا. ہاں البتہ اگر کلیجے پھٹ نہ جائیں، ظرف الٹ نہ جائیں، جام خالی نہ ہو جائیں، تو میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں، ویسے 14 کے 14 تجلیات الہی کے مصدر ہیں، اصغر میں وہ سارے کا سارا چھپا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں حیران ہو گئے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو جاؤ حیران. یہ پھر میری لڑک پن سے عادت ہے کہ اس خاندان کے فضائل پہ حیران ہونے والوں کو میں اور حیران کرتا ہوں. مولانا بھری پڑھی ہیں کتابیں کہ مولا حسین نے شہزادہ اصغر کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر دفن کیا. جو پہنچنے والوں کو میں واہ واہ کہتا ہوں، نماز جنازہ پڑھی. رسول تیرے رسول کے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. پلے پڑ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ وہ بہت بڑا تھا علی اصغر سے. اور ویسے بھی نہیں، رسول سے پوچھا گیا تھا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے بیٹے کا؟ فرمایا من لم یصلی لا صلاۃ علیہ، جس پر نماز واجب نہ ہو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. ایک چوتھائی مجمع تو میرے سامنے ایسا ہے جن کے میں نام لے سکتا ہوں ہر حلالی موالی سے. اور سعید زیدی اب میں فیصلے کی گھڑی پہ ہوں، یا تو اس جملے کے بعد میں نے منبر چھوڑ دینا ہے، اسی شہزادے کی قسم چھوڑ دوں گا، اور جب میں منبر سے اتر گیا کوئی پھر مجھے واپس نہیں لا سکے گا، اور قسم میں نے اصغر کی کھا لی ہے. اور اگر خرید لیا تم نے تو پھر یہ پاؤں ادھر آ جائے گا. خریدو گے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں. میں نے کتب اہل بیت کی ورگردانی کی کہ کیوں پڑھی حسین نے نماز جنازہ، اور کسی شہید کی نہیں پڑھی. جن کی ہو سکتی تھی نہیں پڑھی. اب حلالیوں کی طرح، چونکہ مومن کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ہتھوڑا پڑنے لگا ہے، بلکہ تجلی طور سے بڑے نور کا گرز پڑنے لگا ہے تمہارے کلیجے پر. سنبھالنے کی کوشش کرنا. مجھے نقوی صاحب یہ جواب ملا کہ حسین نے اصغر کی احتیاج کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھا. ان الحسین قد جعل ابنہ علی الاصغر قبلۃ، حسین نے اصغر کو قبلہ سمجھ کے نماز پڑھی. جو
العظمت العظمت اللہ. قبلہ کو ہم نے بتانا کہ ہم خریدتے کیسے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حق دا امام نعرہ حسین قد جعل ابنہ علی الاصغر قبلۃ. حسین نے علی اصغر کو قبلہ سمجھ کر اور میں تمہیں سند دیتا ہوں تم نے میری توقع سے بڑھ کے خریدا. نقوی صاحب ایسے موضوعات کو کوئی چھوتا کہاں ہے؟ یہ ان موضوعات میں شامل ہیں کہ جنہیں شروع ہی اس نیاز مند نے کیا. ہاں اس سے پہلے ممبر شناسا نہیں تھا. ہاں اس سے پہلے ممبر آشنا نہیں تھا. ہاں اللہ اکبر. تو اب میں کہنے میں حق بجانب ہوں. اچھا شاگرد بیٹے کو تو پتا ہے ملتان میں سال ہا سال میں نے خمسہ ابواب الحوائج پڑھا ہے جس میں 5ویں مجلس اسی شہزادے پہ ہوتی تھی اور سب سے لمبی مجلس پڑھی میں نے وہی ہے ہمیشہ جان کے کہ جو جتنا مضمون تنگ ہے اسے اتنا لمبا پڑھو. کیوں پڑھائی نماز جنازہ؟ حسین نے ان الحسین قد جعل ابنہ علی الاصغر قبلۃ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سرکار وفا کے خطبے میں جملہ ہے اشارہ دیا تھا اس نے شامی و حرامیوں کو کہ اجعلتم قبلۃ رسول اللہ قبلۃ و موضع قبلاتہ طامۃ لسیوفکم. بعض نے کہا تھا جاہلو جسے رسول نے ایک دفعہ چوما وہ تمہارا قبلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جسے رسول نے ملک اور ایک دفعہ چونکہ رسول نے ایک ہی حج پڑھا ہے. رسول نے ایک ہی حج پڑھا ہے جسے حجت الوداع کے نام سے جانتے ہو. ایک حج مولانا ایک حج. تو عباس کہہ رہا ہے جسے رسول نے ایک بار چوما وہ قبلہ ہے تمہارا اور جس کے بدن پر اس کے بوسوں کی برسات ہے. یہ شوکت بیٹے کیا کہنا چاہتا ہے عباس؟ بین السطور ان جاہلوں کو اور ہم جیسے کم علموں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حقیقی قبلہ کونین ہے شبیر. اور اب اگر خریدار ہے کھڑے ہوئے تم بھی جو گلی میں ہو انت وصول کرنا. حقیقی کونین کا قبلہ ہے حسین. یہی وجہ ہے کہ رسول کعبے کے سجدے میں تھا جب حسین سوار ہوا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ چونکہ حقیقی قبلہ سوار ہو گیا، اب سر نہیں اٹھ سکتا۔ حقیقی قبلہ نے اصغر کو قبلہ سمجھ کر آج بیٹے میرا بھی شعر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ فارسی شاعر کے کچھ اشعار سامنے آئے ہیں میرے، سناؤں؟ عمان سامانی ایک شاعر گزرا ہے ایران کا، اس نے شہزادہ امکان کو خراج پیش کیا ہے، بتاؤں؟ وہ فرماتے درۃ التاج گرامی گوہراں، درۃ التاج گرامی گوہراں، آن سبک در وزن و در قیمت گراں۔ ہاں مزاری صاحب توجہ، جو فارسی سمجھتے ہیں وہ لطف اٹھائیں، باقیوں کو ترجمے میں شامل کر لوں گا۔ درۃ التاج گرامی گوہراں، آن سبک در وزن و در قیمت گراں، ارفع المقدار من کل الرفیع، الشفیع ابن الشفیع و ابن الشفیع۔ اشرف اولاد آدم را پسر، لیک اندر مانا آدم را پدر۔ وحچ طفل ممکنات را طفیل، دست یکسر کائنات را بذیل۔ گرچہ در ظاہر علی اصغر است، لیک در مانا علی اکبر است۔ وہ کہتے ہیں بظاہر یہ چھوٹا سا در ہے، لیکن خدا کی ذی عزت حجتوں کے تاج میں جو موتی جڑا ہے وہ علی اصغر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آن سبک در وزن و در قیمت گراں، وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کا وزن ہلکا ہے، قیمت سب سے بھاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھک گیا تو بس کافی ہے میرے لیے اتنا، درمیان کا محلہ تھک گیا ہے؟ اچھا ہاں قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پہلے میں وہ علم جوہر کا ان کو قانون ایک بتا چکا ہوں۔ سر اٹھانا، ارفع المقدار من کل الرفیع، فرماتے ہر صاحب رفعت رفیع ہے، اصغر ارفع ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ دیکھو نا، یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، علی علی ہوتا ہے چاہے ایک لمحے کا ہو، چونکہ لمحہ تو دنیا میں آئے ہوئے ہوتا ہے نا۔ پہلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ دنیا میں یہ عمر ہے، حقیقی عمر سنبھالو نا، ہے کہ بس جن سے پہلے شفیق زیدی صرف اللہ ہے، ان سے پہلے بیٹا اور کوئی شے نہیں، یہ ہے تو اس کی عمر کا اندازہ لگاؤ۔ تو جو بچپنے میں اجدر پھاڑ دے، یہ ممکن ہے کہیں؟ ہاں تو اس کو دیکھو، اور غور کرو، مباہلہ میں حسین کہاں تھا؟ رسول کے
دیکھو یہ میں تمہیں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے، جو اپنا بیچے اور کھرا بیچے وہ منت نہیں کرتا کسی کی. ہاں وہاں گاہک کو منت کرنا پڑتی ہے. تو شکن ابھرنے سے پہلے میرے ممبر خالی کر دینا ہے. تھک گیا تو مجھے بتا دو، بس پھر کل باقی. یہ امیر کائنات خود فرماتے ہیں، جب سلمان جیسوں سے کہا نا کوئی صاحب کہ ہم ازل سے بھی پہلے، ہم ابد کے بھی بعد تک، تو اس نے حیران ہو کے کہا پھر مولا یہ کیا چکر ہے، کبھی بچے، کبھی شیرخوار، کبھی گہوارے میں، کبھی جھولی میں، کبھی کھیل میں، کبھی کود میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی ڈھلتی عمر، کبھی ادھیڑ، کبھی ضعیفی. فرمایا اگر ہم ہمیشہ ایک حالت پہ رہتے اسے اللہ کون کہتا؟ اگر ہم ایک حالت پہ رہتے اسے اللہ کون کہتا؟ ہمیں کہتے. اس کی توحید بچانے کے لیے ہم کبھی جھولے میں چلے جاتے ہیں، کبھی جھولی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر جھولے میں ہے تو چل نہیں سکتے. ٹھہرو، میں شوکت بیٹے ذمہ داری سے نقوی صاحب عالمانہ ضمانت سے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت کہتا ہوں، حسین نے جب تیسرا استغاثہ بلند کیا تھا تو اس شہزادے کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں. القت نفسہ من المہد وقال لبیک، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور لبیک کہا. تو یہ چلنے کے محتاج نہیں. اب رسول حسین کو مباہلے میں ہاتھوں پہ لے کے گئے، حالانکہ حسین چلنے کی عمر میں تھے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. کم سے کم عمر بھی لگائی جائے تو 4 سال ہے حسین کی. 4 سال کا بچہ نہیں چل سکتا. چلنے کی عمر میں تھا. ہاتھوں پہ کیوں لیا؟ جیسے نمازی خدا کو قسم دینے کے لیے ہاتھوں پہ قرآن لیتا ہے. ایسے حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. یعنی یہ مصحف محمدی کا بھی مصحف ہے. ہاں، اور ایسے پہلے کہ تم تھک جاؤ جلدی جلدی ترجمہ پیش کروں اور جاؤں. ہاں، حسین ہے مصحف محمدی، اور میں نے کہا علی اصغر مصحف محمدی کا بھی مصحف ہے. جی سر اٹھانا، میری طرف دیکھتے رہنا. اشرف اولاد آدم را پسر، ظاہر میں یہ اولاد آدم میں جو سب سے اشرف ہے اس کا بیٹا ہے، لیکن اندر مانا آدم را پدر. حقیقت میں دیکھو تو یہ بھی آدم کا ابا ہے. ایک اندر مانا آدم را پدر، عالم مانا میں آدم کا بھی باپ ہے.
وہ کہتے ہیں واج طفل ہے ممکنات اورا تو فعل، عجیب لڑکا ہے یہ عجیب بچہ ہے، ممکنات جس کے سبب قائم ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ او چلو اور نہ بھی سمجھ سکو تو یہ تو تم سارے خود جانتے ہو، خود سنتے رہتے ہو، کہتے پھرتے ہو۔ آسمان نے کہا میری طرف خون آیا، بارش نہیں برسے گی، زمین نے کہا مجھ پہ گرا، دانا نہیں اگے گا، نہ بارش برستی نہ دانا اگتا تو رزق کہاں سے آتا؟ رزق نہ ہوتا تم کہاں ہوتے؟ حسین کے بیٹے کی جوتیوں کے صدقے تو قائم ہو۔ جو سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ ہاں، ممکنات جس کے سبب قائم ہیں، دست یکسر کائنات اورا بذیل، اور کائنات کا ہاتھ اس کے دامن میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں گرچہ در صورت علی اصغر است لیکن در معنی علی اکبر است۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں علی اصغر ہے، حقیقت میں یہ بھی علی اکبر ہے، کیونکہ علی علی ہی ہوتا ہے، نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، ملک آباد سردار صاحب اپنے محلے کو جگائیے گا، مزاری صاحب آپ نے ادھر والوں کو نہیں سونے دینا۔ 2-3 شعر اور پڑھ دوں جو ارادے یہ شعر نہیں قیامت ہے۔ پھر سوچ لو، یہ عشرہ انشاءاللہ ہر سال ہوگا اور اسی ترتیب سے ہی ہوگا۔ ہاں تو تھکن ہے تو اگلے سال۔ یہ ید اللہ نصیریان کی شاعری ہے، ابھی ایران کا شاعر گزرا ہے۔ ہاں، مولا ان کے درجات بلند کرے۔ نقوی صاحب غور، وہ فرماتے ہیں او دنیا والوں کہیں سے چھوٹا بچہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا، کفر کی موت نہ مر جانا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ عام بچہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا، فارسی دان پہلے لطف لیں، باقیوں کو بعد میں شامل کر لوں گا۔ وہ فرماتے ہیں در عفو، معافی والے معاملے میں، مغفرت والے معاملے میں، در عفو آدم سوئے او دست دعا برداشتہ۔ در عفو آدم سوئے او دست دعا برداشتہ، خضر نبی از جام او آب بقا برداشتہ، وز چوبائے گہوارہ اش موسیٰ عصا برداشتہ، وز رشتہ قنداقہ اش عیسیٰ شفا برداشتہ، فخرش ہمی بس بوسہ اش خیر النساء برداشتہ۔ وہ کہتے ہیں در طلعت رویش ایاں نقش امیر المومنین، در پنجہائے کوچکش نبض زمان است و زمین۔ فرماتے آدم کو اس وقت
تک معافی نہیں ملی جب تک اس نے اس 5ویں باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے. خضر نبی از جامع او آب بقا برداشتہ. وہ کہتے ہیں خضر کی زندگی کا راز یہی ہے کہ جو پانی علی اصغر کی میراث ہے اس میں سے اس نے پی لیا ہے. ہاں ہاں توجہ توجہ. سردار صاحب چونکہ اللہ تو ازل سے پہلے جانتا تھا کہ میں نے ان کو بنانا ہے, ان کا خاندان پھیلنا ہے. جس خاندان کے بچوں کے کپڑے ادھر سے آتے ہوں, کھیلنے کے سامان ادھر سے آتے ہوں, لڑنے کے ہتھیار ادھر سے آتے ہوں, وہ کہتے ہیں اس شہزادہ امکان کا گہوارہ پہلے سے اللہ نے جنت کا ایک درخت کٹوا کے بنا رکھا تھا. اسی درخت کی بچی ہوئی لکڑی تو تھی جسے موسیٰ نے عصا بنایا. دل کی مراد پاتے جائے گا. اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائی کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ جس اصغر کے گہوارے کی لکڑی کے بچے ہوئے ٹکڑے کا نام معجزہ کلیم اللہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ دم درود کی دنیا میں یا کم از کم جب زیارات پہ جاتے ہو تو وہاں کسی معصوم کی ذریعے کے غلاف کا دھاگا نکال لیتے ہو. کیوں؟ برکت کے لیے, شفا کے لیے. چھوٹے بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے, بندھن باندھا جاتا ہے نا. وہ فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا والوں کہ عیسیٰ کی شفا کا راز کیا تھا؟ مادرزاد کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے, ماں کے پیٹ سے اندھے آنے والوں کو چھو کے بینائی عطا کر دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں وز رشتہ قندا کا اش عیسیٰ شفا و برداشتہ. عیسیٰ کے پاس اس کے بندھن کے کپڑے کا ایک تار تھا. اس بندھن کا ایک دھاگا. سمجھ میں آ رہی میری بات جانی؟ جی 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 جی. اس وجہ سے چلتا پھرتا شفا خانہ ساتھ رکھتا تھا. وہ کہتے ہیں لیکن علی اصغر کے لیے یہ کوئی فخر نہیں. اب میں حلالیوں سے انصاف چاہوں گا. بسم اللہ. سوال جواب ہوں گے کل بتا دوں ان کو. ہاں ترجمہ ختم کرنے سے پہلے سعید بھائی نے ایک وہ تجویز بنائی ہے کہ کل کا دن انہوں نے رکھا ہے سوالوں کے جواب کے لیے. لیکن اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے اپنے سوال کا لکھ کر مجلس سے پہلے 8 بجے تک سعید بھائی کو دیں گے. یہ مجھے دیں گے, میں ممبر سے ان کے جواب پیش کروں گا. ہاں یعنی ان تقاریر میں اگر کوئی ایسی گنجلک ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے, جو اشتباہ ہے, وہ بھی, اور زندگی کا کوئی سوال
آمین. مومنین، آپ نے اپنی پوری زندگیوں میں ممبر سے کسی عالم یا کسی خطیب سے ایسی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. ایک باواز بلانا لگا ہے، نعرہ حیدری. ایک وجہ بھی ہے کہ سلطان علماء بھی سے دیے. 20 سال پہلے کرشن نگر میں پوچھیں گے. ایک منٹ. کوئی کی ادائیگی ہے اس کے کیا کہیں. ہاں، یعنی امیر کائنات نے تو کائنات سے کہا تھا پوچھو. میں تمام مولویوں سے کہتا ہوں پوچھو. علی کے کوچہ ولایت کے سگ ہونے کا اتنا فیض تو ہونا ہی چاہیے نا. وہ آدم سے کہے پوچھو، علی ابراہیم سے کہے پوچھو، علی عیسیٰ سے کہے پوچھو. میں مولوی سے تو کہہ سکتا ہوں پوچھو. جی ہاں، اب 10 حق بنتا ہے. حق بنتا ہے تو سلامتی کے لیے سب مل کے حق دا امام نعرہ. آدم نے ادھر دعا مانگی، خضر نے اس سے آب حیات لیا، موسیٰ نے اس کے گہوارے کی بچی ہوئی لکڑی کا سہارا لیا، عیسیٰ نے اس کے بندھن کے کپڑے کا ریشہ لیا. وہ کہتے ہیں مگر یہ باتیں علی اصغر کے لیے کوئی فخر نہیں، اس کا فخر اور ہے. اگر تم یہی ہو تو پھر یہاں نہیں رہو گے، یہ میرا وعدہ. کرتے فرماتے فخرش ہمیں بس بوساش خیر النساء برداشتہ. وہ کہتے اصغر کا فخر یہ ہے کہ بطول نے مزار چھوڑ کے آ کے اس کا بوسہ لیا. جو ہو گئے یہ لفظ ڈھونڈ کر کہ حولا یتقربون بالدعاء استنزال میں دور آئے گا. اس کا ترجمہ مجھے آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے بتایا. جی فخر یہی ہے اصغر کا کہ بطول نے آ کر اس کا بوسہ لیا. در طلعت رویش آیاں. ہاں شاد باش، یہی حق ہوتا ہے سننے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. وہ بطول جس کے آگے محمد کھڑا ہو جائے، وہ بطول جس کے پیچھے علی میلوں تک چلا جائے. میدان مباہلہ میں علی پیچھے تھے نا، وہ بطول چل کے جس کا بوسہ لینے آئے. فخرش ہمیں بس بوساش خیر النساء برداشتہ. اور فرماتے ہیں بس آخری شعر ختم ہو گئی بات بلا تشبیہ. در طلعت رویش آیاں نقش امیر المومنین. در پنجہ ہوئے کوچکش نبض زمان است و زمین. کہتے اس کے چہرے میں امیر المومنین جھلکتے ہیں. اور مزاری صاحب یہ عادت ہوتی ہے، بچے کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں حسین کے بچے کی مٹھیاں فطرت کی وجہ سے بند رہی کیونکہ یہ فطرت سے پہلے کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ فطرت سے
پہلے کی مخلوق ہے، اس کی مٹھیاں فطرت کی بنیاد پر بند نہیں، بلکہ کیا ہے در پنجہ ہے کوچہ کش نبض زمانہ سو زمین. وہ کہتے اصغر یہ مٹھی بند کر کے بتا رہا ہے زمانے کو کہ میں زمین و زمان کی نبضیں ٹٹول رہا ہوں. ہاں اور بس اب ذکر جنت کے خالقوں کا ہے. ہاں ہاں جنت کے مالک تو سلمان جیسے لوگ ہیں. جو 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 سمجھ گئے بات؟ جنت کے مالک، بلکہ سلمان تو پھر بہت بڑا ہے، جنت کے مالک تو بہلول جیسے ہیں. ہاں یہ جنت کے خالق ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں 14 جنت کے خالق ہیں، خالق ہیں، خالق ہیں. شک ہے مناظرہ کرا لو. اور یہ شوکت بیٹے ان کی چھوٹی تخلیق ہے، ان کی بڑی تخلیق بتا دوں تو کلیجے پھٹ جائیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں نا، ان میں کی ایک جنت ہے. ہاں اور بس ختم ہو گئی بات. مولا آپ کا جشن قبول کرے، جشن جاری ہوگا. صرف 2 منٹ کی آپ ہاں دعا منگوا رہا ہوں تو، لیکن دعا کے بعد شوکت بیٹے نے پڑھنا ہے اور ابھی کیک کاٹا جائے گا. اب اللہ جانے اصغر کی آمد پہ اللہ نے کیا کیا کاٹا ہوگا. میں نے کہا اور تمہارے سروں سے گزر گیا. اللہ جانے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور توق جہنم گلے میں ڈالا جا چکا ہوگا، اس کے آمد کے صدقے میں وہ کٹ گیا ہوگا. کسی کی مشکل کٹ گئی ہوگی، کسی کے دکھ کٹ گئے ہوں گے، کسی حرامی کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں اور شفیع رضی اللہ جانے کون کون شجروں سے کٹ گیا ہوگا. ہاں بس میں دعا مانگنے گیا ہوں، اس کے بعد کیک کٹے گا. پھر شوکت بیٹے کا خطاب سننا ہے آپ نے، چونکہ جب بھی کبھی آپ نے جشن پڑھا ہے تو یہ جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ جب ان کے گھر کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ فرشی خوشی نہیں ہوتی، وہ عرشی خوشی ہوتی ہے. یہ بندے کے گھر کی خوشی نہیں، یہ اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اور جب اللہ خوش ہو تو پھر اس سے 2 روٹیاں مانگنا، 4 جوڑے مانگنا، یہ اس کے کرم کی توہین ہے. اس پہ کیا لعنت پڑ گئی. ہاں چونکہ بادشاہ خوش ہو، بادشاہ، اور کوئی سوالی جا کے کہے جی 100 روپے تو گھٹ نہیں لینا، بادشاہ پھانسی چڑھوا دے گا اسے، بادشاہ پھانسی لٹکوا دے گا کہ تو نے توہین کی میری 100 مانگے. کم ظرف میری گھر کی خوشی تھی، مجھ سے ریاست مانگتے، جاگیر مانگتے، وزارت مانگتے، تو اللہ کے گھر کی خوشی اور 2 روٹیاں مانگو نا. اس کے لیے ایسا کہو پالنے والے، تو اس 5ویں باب الحوائج کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور اس کے صدقے میں جو لٹا سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے.